یہ سوال ہے جی ہمارے سردار بھائی کا، سکھجندر سنگھ، سکھجندرا کہتے ہوں گے میرا خیال ہے، پنجاب انڈیا، اور جگہ کا نام ہے مانسا۔ میں نے نہیں یہ سنا، یا میرے آفس والوں نے پیغام کا قصبے یا شہر یا جو بھی ہے اس کا نام مانسا لکھا ہے یہاں۔ وہ کہتے ہیں جی جہیز، اور خاص طور پہ جہیز میں بہن بیٹی کو سونے کے زیورات دینے کا پاک و ہند میں پرانا رواج ہے۔ بڑے خاندانوں کی لڑکیوں کو شادی کے موقع پہ آج بھی میکے اور سسرال کی طرف سے سینکڑوں تولے سونا ملتا ہے، اور غریب خاندانوں کی لڑکیاں جہیز نہ ہو سکنے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں یہ چیز قدر مشترک ہے، اس حوالے سے ضرور کچھ کہیں۔ ہاں، میں ایک بیٹی کے بعد اونلی ڈاٹر، میں سردار جی میری ایک ہی ایک بیٹی ہے، اللہ اس کو صحت زندگی سلامتی دے۔ اس کا نام ہے محمدہ ہانسی۔ ہم ہانسی ہیں، ہمارا اوریجنلی تعلق آپ کے وہ ایسٹ پنجاب والے ہانسی سے ہے، بعد میں میرے بزرگ پھر آئے ادھر ادھر، جلندھر، امرتسر، لدھیانہ۔ بہت جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کلچر سے تو آپ والے سے اتنا واقف نہیں ہوں، یہ بر صغیر کا رواج ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اور آپ نے سنا نہ ہو، میں چینلز پہ ماتم کیا ہے میں نے کہ وہ بغیرتو، تم اتنی لیوش شادیاں کرتے ہو، اتنی لیوش، یعنی مکروہ اور ولگر ہونے کی حد تک۔ میں نے ایک دفعہ یہاں تک کہا ہے کہ خدا کا خوف کرو، تم بیٹیوں کی شادیاں اس طرح کرتے ہو تو حیا کرو۔ جو ویٹرز وہاں پھر رہے ہوں گے، جو بڈھے بیرے وہاں پھر رہے ہوں گے، پلانٹ، وہ جب سب کچھ دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل سے ہوک نہیں اٹھتی ہوگی کہ جتنا کھانا یہاں ضائع ہو گیا ہے، میں تو اتنا کھانا ہی دینا نہیں براتیوں کو افورڈ کر سکتا۔ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لعنت ہے بہت بڑی جہیز۔ ہاں، اگر بندہ افورڈ کر سکے تو شادیوں پہ اسراف کی بجائے بیٹی کو آپ گھر دے دیں۔ یہ سونے مونے، یہ ہم جیسے لوگوں کی بربادی۔ ویسٹ میں گولڈ پہنتا کوئی نہیں، کوئی تھوکتا بھی نہیں، وہ چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، ہم جیسے لوگ کدھر تھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ سردار جی، بات آپ نے میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بہت بے شرم اور بہت ہی بے حیا لوگوں کا کام ہے، جو بہت زیادہ دکھاوا اور یہ اسراف بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ادروائز اپنا نارمل طریقے سے پورے شہر کو۔ ہمارے ہاں تو ایک اور مکروہ رواج ہے سردار جی، تو سن لو، میں نے نہیں پتا، اگلی دفعہ بلکہ ہو سکے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاں بھی تو نہیں۔ جو اٹھتا ہے، جس بندے سے، اہم آدمی سے، قابل ذکر آدمی سے، کو معروف آدمی ہو، ایک بار بھی ملا ہوتا ہے نا، اس کے گھر بھی کارڈ لے کے پہنچ جاتا ہے دکھاوے کے لیے۔ وہ چپڑکناتی ہے، سیاستدان اکٹھے، بیوروکریسی کے لوگ اکٹھے، کوئی نامور جو میڈیا، ہر طرح کے نام کتوں کی طرح پیچھے بھاگ، انٹیمیڈیشن کی سوسائٹی۔ تو یہ بدنصیب معاشروں کا، آپ، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، لیکن اگر آپ نوجوان بھی ہیں تو آپ کے سینے میں ایک باپ کا دل ہے، اور ہمارا رب آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا تو یہ بہت زیادہ سور پوائنٹ، اور ایک نہیں دو نہیں، کئی بار میں یہ بات کر چکا ہوں، حیا کرو، پھٹکار پڑتی ہے تو اللہ سے رحم مانگو۔ بہتر ہے کہ جو آپ اسراف پہ کر سکتے ہو، بیٹیوں کے لیے نہیں کرنا تو کس کے لیے کرنا؟ میں نے تو بیٹیوں اور بیٹوں میں پراپرٹی وائز کوئی تقسیم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسراف مت کرو۔ وہ جو تم نے دکھاوے کے لیے، چھچور پن کے لیے جو کچھ کرنا ہے، وہ کوشش کرو اس میں کو 2 4 10 20 ایسے ہی بچیوں کی شادیوں میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکو یا خود کرا سکو۔ مطلب یہ بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کی آخری انتہا۔ اور سونا تو آج کل ہمارے یہاں بھی جو پڑھی لکھی بچی ہیں، گولڈ وولڈ نہیں ان کا ایشو رہ گیا۔ ایک زمانے میں تھا ہماری خواتین میں بڑا یہ اور وہ بنوا بھی تھے، تو آج کی بچیاں ان کا نہیں ہے لمبا چوڑا ایشو۔ آپ نے ادھر بھی اگر کرنا ہے تو بہتر ہے کہ بچی کو جتنا آپ نے کو سونے شونے کی نمائش کرنی ہے، خاموشی سے ایک فرنشڈ ہے خوبصورت بیٹی کو بنا کے دے دو، وہ سارا۔ بہرحال دکھ آپ کا اور میرا مشترک ہے۔ تھینک یو۔